بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام زنجیر عدل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض اور میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر احمد پنسوتا. پنسوتا صاحب، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میرے خیال میں ہم وہ ایک کلپ سناتے ہیں جس میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم افغان صاحب نے ایک جیل کا دورہ کیا. وہاں پر ان کی جو قیدی سے ملاقات ہوئی اور وہ خود اس کو بیان کر رہے ہیں، اور جو ہمارے ملک کا نظام عدل ہے اس پہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. پہلے یہ ان کی بات سنتے ہیں، اس کے بعد اس پہ گفتگو کریں گے. میں خوزدار گیا جیل انسپیکشن کرنے کے لیے. تو خوزدار کی جیل انسپیکشن کرنے کے بعد میں باہر نکل رہا تھا، گیٹ سے آخری بیرک میں تھا، تو ایک آواز قیدی نے دی. اس نے کہا جج صاحب آپ میری بات سنیں گے؟ میں رک گیا. میں نے کہا جی میں آپ ہی سے ملنے آیا ہوں. عمر کے آدمی تھے، 50-55 سال عمر تھی. تو جیسے ہی میں جالی کے قریب گیا وہ رونے شروع ہو گئے. تو میں نے ان کا حلیہ دیکھا، ان کا رونا دیکھا، تو میں نے ان کو دلاسا دیا. میں کہا آپ مرد ہیں، آپ روئیں نہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ حالانکہ کل خود میں تھوڑا سا ایسے ہو گیا تھا کچھ میرے ساتھ بھی. اینی ہاؤ، تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ تو مجھے، میں کراچی کا رہنے والا ہوں. تو میں نے کہا آپ یہاں کہاں؟ تو میں نے ان کا ہسٹری ٹکٹ دیکھا تو ان کو عمر قید کی سزا تھی. میں بڑا حیران ہوا کہ شکل اور وضع سے تو یہ آدمی کرمنل رکھتا نہیں، اس کو سزا کیسے ہو گئی؟ جب میں نے جیل کا ریکارڈ وہاں سے قریبی ساتھ میرے سٹاف تھا تو میں نے کہا کس میں قید ہوئے؟ انہوں نے کہا ان کو 9C کی سزا ہوئی ہے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا آپ نارکوٹکس کا کام کریں گے تو سزا تو ہوگی. ان کا رونا بند ہی نہ ہوا. تو انہوں نے کہا آپ میری بات سنیں گے؟ میں نے کہا بالکل آپ بات کیجیے. انہوں نے کہا جی میری ایک بھتیجی تھی، ان کی ہم نے کوئٹہ میں شادی کی تھی. میں نے کہا ٹھیک. انہوں نے کہا 1 سال شادی چلی، 1 سال کے بعد ڈیورس ہو گیا، نباہ نہیں ہوا. تو بھتیجی کو میں کراچی لے آیا. ہم نے کوئٹہ کی فیملی کورٹ میں ان کا سوٹ فائل کیا ڈاوری آرٹیکلس کے ریٹرن کا. تو وہ سوٹ ڈگری ہو گیا. تو میں اس کا اٹارنی لے کے کوئٹہ آیا. میں نے ایگزیکیوشن فائل کیا. اجرا کی عدالت نے مجھے سامان مہیا کر دیا. ناظر نے سامان لسٹ بنا دی، جس کا سامان تھا بچی کا جیسے ہوتا ہے. تو میں نے اڈے سے جا کے ٹرک انگیج کیا، ٹرک والے سے بات کی، کرایہ طے کیا. ٹرک والا ٹرک لے کے آیا. اگلے دن طے ہو گیا کہ صبح نکلنا ہے. صبح ٹرک والا آیا، اس کو اس کی جو ادائیگی کرنی تھی وہ کی، ٹرک میں سامان ڈالا اور میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے کراچی روانہ ہو گیا. جب میں راستے میں ہم پہنچے اتھل کے قریب تو وہاں ٹرک کو روکا گیا. انہوں نے روک لیا چیک پوسٹ پہ. انہوں نے کہا جی یہ ٹرک میں آپ کا سامان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی میرا سامان ہے. آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں کراچی کا آدمی ہوں، کراچی جا رہا ہوں. ڈرائیور کو بھی روک لیا، مجھے بھی روک لیا. انہوں نے کہا جی ہماری اطلاع ہے کہ اس ٹرک میں چرس جا رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی یہ بچی کے جیز کا سامان ہے، یہ میں سامان لے کے جا رہا ہوں اور یہ چیزیں ہیں اور پلنگ ہے، بستر ہیں اور باقی چیزیں ہیں ساری. اور میں نے ان کو رسید بھی دکھائی، ناظر کی رپورٹ دکھائی، اجرا کا حکم بھی دکھایا. انہوں نے مجھے بند کر دیا اور اسی وقت پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ اس کا سامان اتار دو. ٹرک سے سامان اتارا. اس کے بعد انہوں نے فرش کو کھیڑا ٹرک کا پچھلا، تو 500 پیکٹ چرس فرش کے اندر چھپا ہوا ملا. تو انہوں نے مجھے بھی بند کر دیا، ڈرائیور کو بھی بند کر دیا. اگلی کہانی بڑی عجیب سی ہے. تفتیشی نے دونوں کو چالان کر دیا 9C میں، اور سیشن جج صاحب نے دونوں کو سزا دے دی عمر قید. تو میں نے اس قیدی کو کہا، میں نے کہا آپ نے ڈاکومنٹ ایگزیبٹ نہیں کرائے ہوں گے. اس نے کہا جی میری ڈیفینس پلی بھی یہی تھی، میں نے تمام ڈاکومنٹ ایگزیبٹ بھی کروائے تھے، رسیدیں بھی. اس کے باوجود جج صاحب نے سزا دے دی. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا آپ کی پیشی؟ انہوں نے کہا جی 3 سال سے میرا کیس نہیں لگا سنوائی کے لیے. مجھے اور بھی بڑی تکلیف ہوئی. میں نظام کی بہتری کی بات کر رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا. میں کوئٹہ آیا. میں نے اپنے چیف جسٹس کو کہا، میں نے کہا سر میں انسپیکشن کر کے آیا ہوں، اس طرح کا کیس آیا، اگر آپ اجازت دیں میں یہ کیس اپنے پاس لگوانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے ستائش بھی کی اور کہا کہ ضرور، یہی کام تو کرنے کے ہیں آپ، کیوں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے روسٹر کو کہا یہ فائل مجھے دے دو. روسٹر سے فائل لے کر میں نے اس کو کہا صبح فکس کر دو اور وکیل کو نوٹس کر دو. میں وکیل کا نام نہیں دوں گا، اگر وہ پنڈال میں بیٹھے ان کو یاد آ جائے گا. رات کو میں نے فائل پڑھی. آپ یقین کیجئے ہر ڈاکومنٹ اور ہر ثبوت اس کے اندر موجود تھا اس کی بے گناہی کا. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میرے اس سیشن جج نے اس کو عمر قید کی سزا کیسے دی، اور 3 سال سے تو یہ اپیل ہائی کورٹ میں چلا نہیں پا رہا. تو جب میں نے آرڈر شیٹیں دیکھی تو وکیل صاحب کی بار بار غیر حاضری پائی. مجھے اور بھی تکلیف ہوئی کہ وکیل صاحب نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیوں کیا. میں نے اگلے دن پیشی رکھی، وکیل صاحب نہیں آئے. نوٹس تعمیر کیا، وکیل صاحب نہیں آئے. میں نے ٹیلی فون کر کے اسٹاف کو کہا وکیل صاحب جہاں بھی ہیں بلائیں. وکیل صاحب دوپہر کو نصیب ہوئے مجھے.
میں نے وکیل صاحب کو کہا وکیل صاحب یہ آپ کا کیس ہے, یہ کیا ظلم کر رہا ہے, آپ کیس کیوں نہیں چلا رہے ہیں اور آپ 3 سال سے ایڈجسٹمنٹ دے رہے ہیں. تو اس نے جواب دیا سر یہ ظالم میری فیس نہیں دیتا. مجھے اور بھی تکلیف ہوئی. میں نے کہا یہ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں, صبح 9:30 بجے میری عدالت میں اس کیس کو پیروی کریں, آپ فائل پڑھ کے آ جائیں. صبح 9:30 بجے وکیل صاحب آئے. آپ یقین کریں میں جھوٹ نہ کہتا ہوں نہ کہوں گا, وکیل صاحب نے صبح بھی فائل نہیں پڑھی تھی. میں نے 5 منٹ میں اس کو بری کر دیا. اب اس ایک کہانی میں بہت سارے سوال ہیں, بہت سارے کردار ہیں, کس نے کہاں ٹھیک ہونا ہے, میری کیا ذمہ داری ہے, آپ کی کیا ذمہ داری ہے. میں تو قسم کھا رہا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا, چاہے مجھے اس کے لیے کتنے ہی کڑوے گھونٹ کیوں نہ کرنے پڑ جائیں. آپ بتائیے آپ ذمہ داری دیں گے؟ جی پنسوتا صاحب, آپ نے چیف جسٹس صاحب کی گفتگو سنی, شارٹ سنا ان کا. بڑا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک افسوسناک جو ہے مطلب ہمارے ملک کا جو نظام عدل ہے اس کے اوپر ایک کویسچن مارک ہے. جی شاداب صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا, اور چیف جسٹس صاحب نے اس کو بڑا درد دل سے اور بڑا پیشن سے یہ چیز ایکسپلین کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول پر جب یہ معاملات ایڈریس ہونا شروع ہوں گے, ڈسکس ہونا شروع ہوں گے, تو دیٹ از دا ٹائم جب یہ سینسٹائز ہوں گے. اور جب یہ سینسٹائز ہوں گے تو آف کورس عوام اور حکومت ان کو ان کے مسائل عوام کے جو ہیں وہ پراپرلی سمجھ آنا شروع ہوں گے. دیکھیں چیف جسٹس جو بلوچستان ہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ایک واقعہ سنا کے سب کو ان کے رولز جو ہیں ان کو ریئلائز کرا دیا ہے. انہوں نے خود کسی کا نام نہیں لیا, جوڈیشری بھی ہے, لائرز بھی ہیں, پروسیکیوشن ہے, ہمارا نظام سارے کا سارا ایز اے ہول. اور جو اس واقعے کو سن کے تھوڑی سی بھی عقل سمجھ رکھتا ہے اس کو اس چیز کا پتہ لگ جائے گا کہ جو جوڈیشل سسٹم ہے, جو لیگل سسٹم ہے, جو ہمارا پروسیکیوشن سسٹم ہے, وہ اس لیول پر ڈیلیور نہیں کر پا رہا جس لیول پر اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے. میں یہ تمام ججز کے بارے میں, تمام لائرز کے بارے میں, ان کے بارے میں نہیں کہوں گا, لیکن جو اوور آل نیٹ افیکٹ آ رہا ہے وہ وہی آ رہا ہے. اچھا بیرسٹر مجھے یہ بتائیں کہ ان کی ساری چیف جسٹس صاحب کی گفتگو کے اندر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, اس میں سب سے زیادہ فالٹ کہاں پر ہے؟ جوڈیشری کے سامنے تو دیکھیں جو ایک کیس جائے گا بنے گا, جوڈیشری نے اس ڈاکومنٹس کو, اس ریکارڈ کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. اب آ جاتا ہے پولیس کی جانب سے یا جو بھی جو ادارہ ہوگا اس کی جانب سے, جس نے تحقیقات کی, جس نے اس کو اریسٹ کیا. سر اس طرح کی کمزوریاں اگر ہوں گی تو یہ تو ایک وہ صاحب تھے جنہوں نے پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ نے انتہائی قریب ہو کے ان کی دعا سنی, چیف جسٹس صاحب ڈائریکٹ انصاف دینے اس کو پہنچ گئے. سر ہزاروں لوگ اس طرح کے پاکستان کی جیلوں کے اندر بند ہوں گے. ریاست مدینہ میں اس کو کس طریقے سے بہتر لایا جا سکتا ہے؟ ہم بیشک اس پروگرام کے ذریعے پرائم منسٹر صاحب کو ایک بتا دیں کہ سر ایسے کریں, ہزاروں لاکھوں لوگ ہماری جیلوں کے اندر بے گناہ ہیں. سر آپ کی بات بالکل درست ہے. چیف جسٹس صاحب کا جو ایکشن اٹ سیلف ہے کہ مجھے وہاں قیدی نے کہا, میں نے اس کی بات سنی اور اس کا کیس ٹیک اپ کر لیا. اگر اس کی کنورس سائڈ دیکھی جائے تو یہ ان تمام قیدیوں کے لیے ڈسکرمنیٹری ہے جن کا کیس ابھی تک نہیں اٹھایا جا رہا. اس شخص کی رسائی تھی, اس نے بات کی, چیف صاحب کو اس کو رونا پسند آ گیا, اس کے رونے میں ان کو ایک درد دل نظر آیا. میں اس شخص کے کیس کی بات نہیں کرتا, لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا, ایک قانون کا طالب علم ہونے کے حیثیت سے میں یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ وہ جو باقی بھی کئی لوگ جیلوں میں پڑے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ جو میرے نزدیک ہے وہ یہی ہے, کوئک ڈسپینسیشن آف جسٹس. ان کے کیسز عدالتوں میں پینڈنگ ہیں. اگر ہماری عدالت میں آج اپیلز فائل ہوں اور ہمیں بتایا جائے کہ 6 سال پرانی اپیلز چل رہی ہیں, تو یہ میرا خیال ایک بڑا ہی ایسا اقدام ہے جس کو میں تو اس کی پوری مذمت کروں گا. اگر گورنمنٹ کو ججز انکریز کرنے ہیں, ججز انکریز کریں. اگر ججز کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, زیادہ کام کرنا پڑے. جو رول ججز کا ہے اس سارے معاملے میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ قاضی کا رول ہے. ان کو دن بدن بیٹھ کے اسپیشل بینچز بنا کے جس طرح مرڈر کی اور ان سب کی باتیں کی جا رہی ہیں, ان کی اپیلز ڈیسائیڈ کریں. آپ دیکھیں نا نارکوٹکس اس طرح کے کیسز میں اگر آپ عدالتوں کو کبھی بیلز کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ججز کے منہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کیس ٹھیک نہیں ہے, اور وہ بڑا کوئکلی اس کو اڑا رہے ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں انویسٹ کریں. اپنی پروسیکیوشن جہاں کسی بھی فارم کی ہو اس کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی پروسیکیوشن کی طرح ٹریٹ کریں. جسٹ بیکاز وہاں اربوں روپیہ ریکور ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پروسیکیوشن اچھی ہو. اگر وہاں اچھی ہے تو یہاں بھی اچھی کریں. ایک غریب کا بچہ ہے, وہ اگر باہر آئے گا وہ آدمی آپ کو دعا دے گا. یہ آدمی اپنی بیٹی کا جہیز واپس لانے کے چکر میں ایک ایسے جرم کی سزا اندر کاٹ رہا تھا جس کا اس سے تعلق کوئی نہیں تھا. پھر آپ جو فیک کیسز ہیں دیکھیں, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, جب کسی پہ جھوٹا مقدمہ بنایا جاتا ہے اس کی پروسیکیوشن اسٹیٹ خود
کرے, اس کو انشور کرے کہ وہ جو کمپلیننٹ ہے وہ اس کو پروسیکیوٹ کرے, اس آدمی جو اکیوزڈ ہے وہ اس کو پروسیکیوٹ کرے اگینسٹ دا کمپلیننٹ, اسٹیٹ اس میں ساتھ سائڈ بائی سائڈ چلے. ہمارے لیے اتنا آسان ہے 1 منٹ میں کسی کے اوپر FIR کرا دینا, اور وہ لوگ سالہ سال اندر جیلیں کاٹتے ہیں. کئی جگہ آپ نے دیکھا کہ کھوسا صاحب نے ایک ججمنٹ دی تھی, وہ آدمی 3 سال پہلے فوت ہو چکا تھا. سو میرا سوال یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ بنیادی اور ضروری چیز یہاں پر یہ ہے کہ ان چیزوں کے لیے جلد از جلد فیصلے کریں. وزیر اعظم صاحب جس طرح اینٹی ریپ آرڈیننس کو ٹریٹ کر رہے ہیں, جس طرح باقی آرڈیننسز کو ٹریٹ کر رہے ہیں, اسی طرح یہ جنرل لاء کو بھی ٹریٹ کریں. اچھا پنسوتا صاحب, مزے کی ایک بات تو, میں ایک وقت تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بڑا دیوانہ تھا. وہ کیوں دیوانہ تھا کہ ان کے الیکشنز اس وزیر اعظم بننے سے پہلے تو اکثر جگہ خطاب کرتے تھے, وہ چرچل والا واقعہ بتاتے تھے, پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ ہزاروں دفعہ یہ سنا ہے کہ اگر آپ کے ملک کی عدالتیں جو ہیں وہ انصاف دے رہی ہیں, آپ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں, تو پھر کسی کو طاقتور کو جو ہے وہ طاقتور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ وہ ایک ان کا خطاب ہوتا تھا جو میرے بالکل دل پہ آ کے لگتا تھا. اب جب کہ وہ حکومت میں آ گئے ہیں پنسوتا صاحب, اس طرف فوکس نہیں ہو رہا. میرے خیال میں کہ اگر وہ اپنے اس 5 سال کے اندر ہمارا جو نظام عدل ہے اس کو اس لیول کا کر دیں کہ ہم ہر آدمی کو, چاہے وہ طاقتور کے مقابلے پہ ہے, چاہے وہ کسی بھی بڑے جن کے مقابلے پہ ہے, اس کو انصاف اس کی نیچے کی عدالت جو ماتحت عدالتیں ہیں, سیشنز کورٹ ہیں, یہاں سے ہی ملنا شروع ہو جائے. تو کیا سمجھتے ہیں پنسوتا صاحب, مجھے تو لگتا ہے کہ اگلے 5, 10, 15 سال عمران خان صاحب کے ہی ہوں گے, صرف ایک یہ سسٹم ٹھیک کر دیں. دیکھیں جی, آپ کی بات بالکل درست ہے. خان صاحب نے بہت کچھ اس بارے میں کہا. خان صاحب نے بالکل کہا کہ نظام عدل, ان کی پارٹی کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ کے کچھ ایریاز میں تو بہت کوشش کی گئی. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, اینٹی ریپ آرڈیننس, خواتین کو ان کی انہیریٹنس کے معاملات ہوں, نادرہ کے معاملات ہوں, میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے کام بھی کیا ہے. لیکن جو جنرل لاء ہے, جو فوجداری کا قانون ہے, جو کہ جنرلی ایک غریب آدمی سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہے ایز اپوز ٹو این ایفلوئنٹ مین, اس کے اوپر بھی حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے. جو CRPC میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 15 دن 14 دن کے اندر چلان جمع کرانا ہے, اس کو انشور کرنے کی ضرورت ہے. جو CRPC میں لکھا ہوا ہے اس کو منوان امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے اگر ریسورسز لگتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہاں لگائیں. اس کے لیے میٹرو بس سے نکال کے ریسورسز یہاں لگائیں. ہمیں بسز سے سفر کرنے سے زیادہ ضروری ہمارا انصاف ہے. اگر آپ کے لیے 100 بلین ٹری سونامی جو ہے ہو سکتا ہے زیادہ امپورٹنٹ ہو, میرے لیے انصاف زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ معاشرے جو ہیں وہ قانون کی بالادستی سے نہیں, انصاف کی بالادستی سے چلتے ہیں. یہ ہمارا پہلا سلوگن تھا جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا. وزیر اعظم صاحب تو 22 سال سے یہ کہتے آ رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جب اب وہ حکومت میں آئے ہیں تو اس طرف مطلب فوکس نہیں ہے اس کا. نہیں, فوکس تو سر میں نے آپ کو کہا فوکس تو ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن مزید فوکس کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو کچھ ایریاز گنائے ہیں کہ جو نادرا کی سکسیشن سرٹیفکیٹس والا معاملہ ہے, بہت بڑی چینج ہے. ہماری عدالتوں میں کام بہت کم ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اینٹی ریپ آرڈیننس کی میں نے بات کی, اس میں بھی بڑا ہنگامی بنیادوں پر ایکشنز لیے جا رہے ہیں. اس کے اوپر ایک میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اینٹی ریپ آرڈیننس میں کرائسس سیلز بن رہے ہیں. اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب خود اس کو سپروائز کر رہے ہیں, اینڈ بے تحاشا قوانین اور ہیں جہاں پر وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. لیکن جو جنرلی فوجداری کا قانون ہے اس کے اوپر تھوڑی سی امپلیمنٹ بھی سلو ہے, اور ہماری عدالتوں سے بھی انتہائی معذرت سے کہ دونوں لیولز پر عدالتوں کو بھی اس پہ تھوڑا سا تیز کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو ایک اور کیس جو آج کل بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے, نور مقدم قتل کیس کا. اب اس میں کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, کہاں تک وہ معاملہ پہنچا ہے, اور کب تک یہ فیصلہ سامنے آنا چاہیے قانون کے مطابق. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. جی بیرسٹر صاحب, اسلام آباد جیسے شہر کے اندر یہ واقعہ ہوا نور مقدم کا, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ پچھلے کچھ دنوں کا اگر آپ اخبارات کو اٹھا کے دیکھیں تو بہت زیادہ واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی قانون نہیں ہے, جنگل کا قانون ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہے. مار دیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے, اور پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو پاگل ہے, یہ تو ذہنی معذور ہے, اس کو وہ سزا نہ دی جائے. جی بیرسٹر صاحب. سر یہ جو بیسکلی واقعہ ہے یہ ہماری ملک کے اندر لالسنس کی بڑی, جیسے کہتے ہیں نا, صحیح ایپٹ طریقے سے عکاسی کرتا ہے. اچھا, اس پہ ایک بڑا ایک ڈفرینٹ آرگومنٹ ہے. میرے سے کل ایک جگہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو بات یہ کی جا رہی تھی کہ جتنے پاکستان کے اس قسم کے نوعیت کے کیسز ہیں ان سب میں تو سزا ہوئی ہے, سزا ایگزیکیوٹ بھی ہوئی ہے, تو پھر کیوں یہ واقعات بار بار ہو رہے ہیں؟ آپ کے مطابق آپ کی کہتی ایک یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ آپ کی ہی ڈسکشن لے لیتے ہیں کہ جی سزا ہونی چاہیے, سزا تو ہو رہی ہے. زینب کی اگزامپل دی, شاہ رخ جتوئی کی اگزامپل دی, اس قسم کے کانجو کی اگزامپل دی, بے تحاشا واقعات ہیں.
تو میں نے پھر تھوڑا سا اس پہ سوچا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. اس میں مجھے ایک ہی وجہ ملی. پاکستان میں جب کوئی اسپیشل واقعہ ہوتا ہے, کسی بڑے آدمی سے ریلیٹڈ واقعہ ہوتا ہے, اس میں پروسیکیوشن بھی ہوتی ہے, اس میں چلان بھی سبمٹ ہوتا ہے, اس میں سینئر پولیس آفیسرز بھی ہوتے ہیں, عدالتیں بھی بھاگ کر فیصلے کرتی ہیں, لیکن جو 95% عام جرم ہے اس کے اندر فیصلے نہیں ہوتے. سو ہمارے ملک کی جو جنرل پرسیپشن ہے اباؤٹ کرائم وہ یہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں آپ کو سزا نہیں ہوگی. سو اٹ از ناٹ دا سیویرٹی آف دا پنشمنٹ بٹ دا سرٹنٹی یہاں پر لیک کرتی ہے کہ اگر میں غلط کام کروں گا تو مجھے اس میں سزا ہوگی. اب ہم آتے ہیں نور کے اس کیس کے اوپر. یہ اس کیس کو جتنا کنڈیم کیا جائے اس آدمی کے ایکٹ کو اتنا کم ہے, اور یہ آپ کی بات سے میں 100% متفق ہوں. مجھے ایک جگہ بولنے کا موقع ملا کہ ہمارے ہاں یہ جو انفارچونیٹلی مینٹل النس کا ڈیفینس ہے, جو کہ بڑا ویلڈ ڈیفینس ہے اگر کسی آدمی کے ساتھ ہو, جو کہ کسی غریب آدمی کو کبھی اویلیبل نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں امداد علی کیس آپ کے سامنے ہے, شفقت کیس آپ کے سامنے, یہ سب لوگوں کی پلیز ریجیکٹ ہوتی ہیں. لیکن جب کوئی ایک بہت ایفلوئنٹ فیملی سے ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی, تگڑا آدمی جس کی رسائی ہے ہر جگہ تک, وہ جب یہ بات کرتا ہے تو ساری دنیا ڈسکشن شروع کر دیتی ہے. او ہو جی, وی مسٹ بی ویری کنسرنڈ اباؤٹ ہز مینٹل اسٹیٹ. وی شوڈ بی کنسرنڈ اباؤٹ مینٹل اسٹیٹ آف ایوری سنگل پرسن ان پاکستان. دیر از نو ڈینائل ٹو دیٹ. میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا, لیکن یہ بات سارا کچھ کرنے کے لیے وہ ٹھیک ہے. جب وہ قتل کر کے ہر چیز کرتے تو یہ بات اس کو سب سے پہلے یاد آتی. سب سے پہلی بات اس نے کیا کیا کہ جو ہمارے ٹی وی پہ آئی سامنے, وہ بات اس نے کی کہ جی میں برٹش سٹیزن ہوں. دوسری بات اس نے کیا کی, میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ چیزیں اس کو سمجھ آ رہی ہیں اور یہ نہیں آ رہی. میں اسٹل کہتا ہوں آئی گیو ہم دا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ کہ شاید لیکن امریکن سٹیزن, میں بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیتا ہوں. سوال شاداب صاحب یہ ہے, ان کیسز میں یہ ڈسکشن سے زیادہ امپورٹنٹ ڈسکشن یہ ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات اتنی امپیونٹی سے کیوں ہوتے ہیں پاکستان کے ہارٹ آف دا سٹی میں, کیپٹل کے سینٹر میں یہ واقعہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کو پتا ہے کہ میں کسی جگہ مال پانی پیسے لگا کے نکل جاؤں گا. یہ تو شکر ہے ایشو سینسٹائز ہو گیا, وزیر اعظم پاکستان نے نوٹس لے لیا, عدالتیں بھی کوگنیزنٹ ہیں, اور جسے کہتے ہیں نا زبردست پولیس آفیسرز ڈپیوٹ ہوئے ہیں اس پر ان اسلام آباد, جس میں آمنہ ہماری ایک ASP صاحبہ ہیں, وہ بہت ہی زبردست خاتون ہیں, میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے اینٹی ریپ آرڈیننس پہ. شکر ہے یہ معاملہ ہوا, اینڈ اٹ از ہیڈڈ بائی SSP اسلام آباد مصطفیٰ تنویر, وہ بھی ایک بڑے زبردست آدمی. لیکن یہ ساری پریولیجز کتنے لوگوں کو اویلیبل ہیں؟ اچھا, اس کا سارا کیس ہر روز ڈسکس ہو رہا ہے. لیکن شاداب صاحب یہ مجھے ایک بات بڑی ضروری کہہ لینے دیں, یہ آپ ابھی میرے ساتھ چلیں کوٹ لکھپت جیل میں, آپ میرے ساتھ ابھی وہ چیف جسٹس صاحب والی ہم نے بات کی ہے, چلیں میں آپ کو جیل ہوں, کس کا واقعہ ڈیلی ڈسکس ہوتا ہے, یا کس کے واقعے پہ عدالت میں بھی ایک 30 سیکنڈ کی ڈسکشن ہوتی ہے. مجرم آتے ہیں, ہتھکڑیاں لگی ہوتی ہیں, وہاں آ کے انہیں پتہ لگتا ہے جی کہ ڈیٹ ہو گئی ہے. یہ اس واقعے میں میڈیا بھی پہنچتا ہے. شاداب صاحب آپ اور میں بھی ادھر بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. صرف یہ پرابلم ہے, پاکستان کا ہر کیس شوڈ بی اسپیشل فار دا کورٹس, فار دا پروسیکیوشن, فار دا اسٹیٹ, تبھی اس میں معاملہ بنے گا. اگر ایک ایک کر کے آپ سنگل آؤٹ کریں گے تو یہ وہ والی باتیں کہ قیدی کو سر عام ٹانگ دو, فلانا نہیں ٹانگنے سے کچھ ملے گا. آپ کو ہر قیدی کے ذہن میں قانون کی بالادستی اور خوف ڈالنا ہوگا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے اس کی سزا ملے گی. پاکستان میں سٹارٹنگ فرام ایوری کمیونٹی جو مرضی کر لیں, بندہ مار لیں, لائسنس کے بغیر پریکٹس کر لیں, لائسنس کے بغیر آپ اپنا آپریشن کر لیں, آپ لائسنس کے بغیر میڈیا آپریٹ کر لیں, آپ کو ہر جگہ پتہ ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے ریلیف ملے گی. جب یہ چیز غائب ہوگی تب آپ یہ جو صاحب تھے یہ تو کوئی وہ مینٹل النس کا کوئی سینٹر بھی چلا رہے تھے, اور وہ بھی بڑا انکشافات ہوئے ہیں کہ یہ جا کے اسکول کالجز کے اندر جو ہے وہ بھاشن بھی دیتے تھے, اور ذہنی فریش کرنے کے لیے کہ بھئی یہ چیزوں کے بھاشن ہے. پنسوتا صاحب میرا پوائنٹ ایک یہ ہے کہ اس شخص نے جو واقعہ جو معاملہ کیا, اس میں اس کے ماں باپ کو کہ وہ بھی گرفتار ہیں, وہ برابر کے شریک ہیں. پنسوتا صاحب جب آپ اپنے بچے کو اپنی دولت اپنی طاقت سے بتاؤ گے کہ بھئی میں تیرے پیچھے ہوں, میری دولت تیرے پیچھے ہے, میری طاقت تیرے پیچھے ہے, تو ظاہر ہے بچے کی جب تربیت ہو رہی ہے بچپن سے ہی, تو وہ پھر قتل بھی کرے گا, پھر وہ دھمکیاں بھی دے گا, پھر وہ ریش ڈرائیونگ بھی کرے گا. اسے پتہ ہے میرے باپ کے پاس پیسہ ہے. تو ہم یہ کیوں نہیں کرتے ماں باپ کو, یہ بڑا اچھا ہوا کہ ماں باپ کو بھی انہوں نے پکڑ کے اندر کیا ہے کہ ان کو کہیں کہ بھئی بیٹا آپ اپنے بچوں کی تربیت ایسی نہ کرو, ان کو اس طرف نہ لاؤ. کہ جب ایک بچے کو پتہ لگے گا کہ میرا باپ تگڑا ہے تو پنسوتا صاحب پھر تو وہ جو مرضی کرے گا. اگر آپ خود ہی تربیت میں یہ شامل کر لیں کہ نہیں یار میں جو مرضی ہوں, بچے کو میں نے اپنا قانون لائن لینتھ سب کچھ لے کے چلنا ہے سیدھے طریقے سے. شاید آپ صاحب بات یہ ہے کہ افسوس بڑا ہے, کسی کے بھی والدین اریسٹ ہوں بڑا افسوس ہوتا ہے. آپ کی بات درست ہے, انویسٹیگیشن میں ان کی ضرورت تھی, تفتیشی آفیسر نے مناسب سمجھا کہ والدین کا رول بھی جسے کہتے ہیں رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, بیکاز اسی گھر میں موجود تھے. ملازم
وہ نامراد ملازموں کے خلاف میں کہتا ہوں کہ ایکشن اسٹرکٹ ہو, جنہوں نے اٹھا کے اس لڑکی کو واپس دیا کہ آپ اس کو بھیڑیے کی طرح کاٹیں. ان لوگوں کا رول بالکل ڈٹرمن ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے سٹارٹ میں بات کی کہ ماں باپ کا ایک بہت امپورٹنٹ فرض ہے اپنے بچوں کی ٹریننگ کا, اور میں وہ صرف یہ ظاہر کے اینگل سے ڈسکس کروں گا, میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ بیٹی کی ٹریننگ کیسے کرنی نہیں کرنی, وہ میرا کام نہیں ہے, وہ ہر ماں باپ کا اپنا پرسنل ریزن ہے, اینڈ آئی ایم نو بڈی ٹو کامنٹ کہ جی وہ اس کی ٹریننگ اچھی ہے یا بری ہے, وہ اس کا اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ ہے. لیکن یہ ٹریننگ جو ظاہر کی ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو یہ ریئلائز کرانا فرام ڈے ون کہ قانون کی اہمیت کیا ہے. یہ بڑا ریئلائز ہے اس کو کرانا کہ بیٹے اگر تم گاڑی کا اشارہ کاٹو گے تو آپ کو گھر سے فون کر کے چھڑایا نہیں جائے گا, جو کہ ہم سب کو ہوتا ہے کہ یار میں شاداب صاحب ذرا مہربانی کر کے اس کو کہیں. اگر مجھے پتا ہو کہ میرے والد صاحب مجھے فون پہ نہیں چھڑائیں گے یا شاداب صاحب کو میں فون نہیں کر سکتا, کسی دوست کو نہیں کر سکتا, میں ادھر بندے کا پتر بن کے اگلی دفعہ کبھی بھی چلان نہیں کروں. میرے خیال میں آپ کے والد صاحب نے آپ کی تربیت ایسے ہی کی, حالانکہ وہ تگڑے, لیکن انہوں نے آپ کو ہمیشہ اس چیز پہ کہا کہ بھائی یہ بڑی بیسک چیز ہے نا. میں اگر تھانے میں جاتا ہوں اور میں تھانے میں جا کے ایسے کر کے بیٹھوں گا, میں تبھی بیٹھوں گا نا جب مجھے پتا ہے میرے پیچھے کوئی ہے. اگر مجھے پولیس نیچرلی اریسٹ کر کے لے جائے فار این offense that I have committed, میں زندگی میں بھی دوبارہ نہیں کروں گا. انگلینڈ میں کوئی اشارہ کاٹتا ہے؟ انگلینڈ میں ابھی ایک کیس ہم نے کیا ہے, ایک آدمی کی سمپل سٹیٹمنٹ تھی, 14 گھنٹے کی سٹیٹمنٹ تھی, اور آپ اسے کہا جا رہا ہے اپنی سٹیٹمنٹ پروف کرو. سوال یہ آپ اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالیں کہ ہر چیز پروٹوکول سے نہیں ہوتی, ہر چیز آسان رستے سے نہیں ہوتی. اگر آپ نے اپنا ID کارڈ تک بنوانا ہے تو آپ لائنوں میں نہیں لگیں گے. یہ ساری کی ساری وہ بیسک ٹریننگز ہیں جن میں میں خود بھی شامل ہوں, میں IMST سے مبرہ نہیں ہوں, ہم نے بھی کسی نہ کسی جگہ پریولیجز لی ہیں. اگر آپ ان پریولیجز سے ان کو نکالیں گے تو وہ اس طرف آئیں گے جب انہیں قانون کی اہمیت, انہیں پروٹوکولز کی اہمیت کا پتہ لگے گا. دوسرا آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ اس میں ہائی لائٹ کیا ہے, ایک آرگنائزیشن جس میں یہ صاحب موصوف جو ہیں جا کے لوگوں کو لیکچرز دیتے تھے آن ہیلنگ, اینگزائٹی, ڈپریشن وغیرہ. یہ بھی پاکستان میں ایک بڑا امپورٹنٹ چیک ہونا ضروری ہے. سرٹیفائڈ لوگ یہ کام کریں. یہاں ہر بندہ جو ہے وہ ہیلنگ ایکسپرٹ بنا ہوا ہے, ہر بندہ ہڈیاں جوڑ رہا ہے, ہر بندہ آپ کو دماغی جو سکون دینے کے لیے, راحت دینے کے لیے نکلا ہوا ہے. کوئی ڈگری نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, ہر بندہ تھراپسٹ بنا ہوا ہے. یہ اتنا ڈینجرس ہے کیونکہ جو ایک آدمی آلریڈی مینٹل کسی النس میں سے گزر رہا ہو اور اس کو آپ اس قسم کے جعلی آدمی یا جس طرح جعلی پیر ہوتے ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں تو اس بندے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اب یہ تربیت کیا کرے گا جا کے سکولوں میں؟ یہ آدمی خود مان لیتے ہیں اس کی مینٹل سٹیٹ ٹھیک نہیں ہے, اسیومنگ کیونکہ کیس کے میرٹس ہیں, میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا, ہمیں اجازت نہیں ہے, تو مان لیتے ہیں اس کی مینٹل سٹیٹ, تو یہ کس کیپیسٹی سے وہاں جا کے لوگوں کو دے رہا تھا. اور وہ آرگنائزیشن جس کو بڑی مہربانی ہمارے DCO صاحب کی کہ انہوں نے سیل کیا, حمزہ شفقات صاحب, اس کی بھی کاوشوں کا یہاں ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. بھائی وہ کس لائسنس سے اس آدمی کو اپنا رکھا جسٹ بیکاز یہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے؟ سر یہ جو ٹرینڈ ہے نا, یہاں بیچارے سائیکالوجسٹ جاب لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یا دنیا کے ٹاپ سائیکو تھراپسٹ جاب لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پتہ لگتا ہے جی کسی امیر آدمی کا بیٹا ہے, وہ ایک لینڈ کروزر سے اترتا ہے اور اتر کے کہتا ہے جی میں تو بہت بڑا تھراپسٹ ہوں, فنڈنگ کر رہا ہے, اور میں تو جی یہ آپ کو بڑا ایک طریقے سے I will sort of treat you with my words, I will treat you with my passion. یہ کوئی طریقہ ہے سر؟ ہم یہ واحد دنیا کا ملک ہے جہاں پر یہ چیز اتنی امپیونٹی سے ہو سکتی ہے. آپ انگلینڈ میں جا کے کر کے دکھائیں, امریکہ میں کر کے دکھائیں, ہوتے ہیں یہاں تو یہ حال ہے. اب یہ جو واقعہ ہے, اس سے پہلے وہ عثمان مرزا والا جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھیں, فوٹیج آپ اس کی دیکھیں گے. یار یہ مطلب مجھے اس چیز کی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ ظالم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ چلو پاکستان میں تو قانون سویا ہے. کیا پورے دنیا میں قانون سویا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی انصاف نہیں کرنا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو کھلی چھٹی دے دی ہے؟ بیرسی صاحب بڑے ظلم کی بات ہے یہ جو عثمان مرزا نے بھی کیا, یا یہ جو ہوا, یہ کیا ہم کس طرف جا رہے ہیں, کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ سر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ قرآن پاک کا مشاہدہ کر لیں, احادیث کا مشاہدہ کر لیں, اسلامک انجنکشن کا کر لیں, آئین کا کر لیں, لاز کا کر لیں, ہر جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے. لیکن ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں نا, غالب کا شعر تھا کہ شرم مگر تم کو نہیں آتی, یا پتہ نہیں کس کا شعر تھا کہ شرم مگر تم کو نہیں آتی. ان کو شرم نہیں آتی, ان کو خدا کا خوف نہیں رہ گیا, ان کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں رہ گیا, اور ان لوگوں کو قانون کو وتھ سٹرن ہینڈز ٹریٹ کرنا پڑے گا. منصور صاحب 2 منٹ رہ گئے ہمارے پاس, ہم اسپیڈیلی اس کو جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے. منصور علی شاہ صاحب جن کے حوالے سے سپریم کورٹ کے جسٹس, جن کا خیال تھا ہمارا کہ وہ تو کانسٹیٹیوشن کے ایکسپرٹ اور سول کے, لیکن وہ فوجداری میں بھی بڑے زبردست فیصلے دے رہے ہیں. سر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اتنے بہترین فیصلے دیے آن دا کرمنل سائڈ. پہلے تو پری اریسٹ بیل کو سیٹل کیا جس کو ہم نے بہت ڈسکس کیا. اب انہوں نے پوسٹ اریسٹ بیل پہ ایک بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو پوسٹ اریسٹ بیل میں آدمی کو جیل میں رکھنا ہے, اور جو ایک کنونشنل اس کے چلے آ رہے ہیں معاملات کے فردر انکوائری اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی بیسس پر بیل ہوگی, یہ سراسر غلط پرسیپشن ہے.
मकसद मेन आदमी को जेल में रख के ट्रायल के लिए इसलिए कि उसकी ट्रायल पे प्रेजेंस इंश्योर की जाए, नंबर 1, नंबर 2 ये इंश्योर किया जाए वो भाग ना जाए, नंबर 3 ये इंश्योर किया जाए वो एविडेंस से टेम्पर ना करे। अगर वो इन चीज़ों के अलावा किसी चीज़ में तो उसको अंदर रखने का कोई फायदा नहीं। एक नई जूरिस्प्रूडेंस है, बड़ी काबिल सताइश जूरिस्प्रूडेंस है, एंड आई होप सारे जजेस पाकिस्तान में इसको फॉलो करें, क्योंकि रूल जो बेल पे है वो ये कि ग्रांट ऑफ बेल इज अ रूल, रिफ्यूजल इज एन एक्सेप्शन। लेकिन यहाँ पर जिसका दिल करता है उठा के बेल बाहर फेंक दी, कोई बेल पे कोई फैसले दे रहा है, कोई बेल, मतलब ये शाह साहब ने उसको यूनानिमसली एक इकट्ठा करके मजमुआन इस पे 497(2) के अंदर जो ऑब्जेक्शंस हैं सीआरपीसी में, उसकी बेसिस पर इसको डिसाइड किया है। एंड आई थिंक मैं इस फैसले से बड़ा खुश हूँ। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब, आपने हमें डिटेल से बताया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, हाई कोर्ट के फैसले तो नाज़रीन इस तरह आते हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि अगर इंतज़ामिया इस पर भरपूर तरीके से अमल दरामद करना शुरू कर दे तो हमारे कानून में काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। और जो हम बार बार बात करते हैं कि आम आदमी को रिलीफ मिले, वो आम आदमी को रिलीफ मिल सकता है। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। आइंदा जुमे नए टॉपिक्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।